بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قواعد فقہیہ پر مشتمل ہماری کتاب الاشباہ والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور جو دوسرا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها، اس کے تحت گفتگو چل رہی ہے، اور نیت کے حوالے سے جو 10 ابحاث ہیں ان پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ 7 ابحاث مکمل ہو چکی ہیں، اور اب آج ہم 8ویں بحث سے شروع کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا الثامن فی بیان عدم اشتراطها فی البقاء، نیت کے حوالے سے جو 8ویں بحث ہے وہ یہ ہے کہ بقا میں نیت کے ہونے کی شرط نہیں ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ یعنی کوئی بھی عبادت ہے تو اس کے لیے اس میں نیت کے حوالے سے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ عبادت کے باقی رہنے تک استحضار نیت ہو، یہ شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں وفیہ حکمہا فی کل رکن من الارکان، اور اسی میں اس کا یہ بھی حکم ہے نیت کا کہ عبادت کے ہر رکن میں وہ موجود رہے گی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ابتدا عبادت کے حوالے سے جیسے ہم نے بات بیان کی کہ نیت ہونا ضروری ہے، اب عبادت کے جو ارکان ہیں کیا اس میں بھی وہ نیت اسی طرح رہے، یا ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت استحضار نیت ہو۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ قالوا فی الصلاۃ، فقہائے کرام نے نماز کے حوالے سے ارشاد فرمایا لا تشترط النیت فی البقاء، کہ نماز میں جو ہے وہ نیت کا بقا میں، یعنی عبادت کے نماز میں باقی رہنے میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ للحرج، اس کی وجہ ہے حرج۔ حرج یہ ہے کہ جب آپ نے عبادت شروع کر لی، نماز شروع کر لی، تو اس وقت جب آپ شروع کر رہے ہیں نماز، اس وقت تو استحضار نیت ہوگی۔ اب آپ قراءت کے اندر آ گئے، قیام کے اندر ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، تو ان سارے ارکان کے اندر بندہ خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں حاضر سمجھتا ہے۔ اب اگر وہ بار بار اپنے ذہن کو ایک ہی چیز پر فوکس کرتا رہے کہ میں 4 رکعت نماز فرض ظہر ادا کر رہا ہوں، 4 رکعت نماز فرض ظہر ادا کر رہا ہوں، بار بار اس کو ذہن میں ریپیٹ کرتا رہے گا، تو دیگر جو خشوع و خضوع والے خیالات ہیں ان میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ خلل پیدا ہو جائے گا، تو اس خلل کی وجہ سے پھر حرج لازم آ جائے گا، اور ہر وقت استحضار نیت ہونا یہ تو بہت ہی ایک مشکل عمل ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ حرج کی وجہ سے ہم نے یہ کہا ہے کہ بقائے صلاۃ میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں، اور اسی چیز کو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنایا میں بھی بیان فرمایا فقدا بقیت العبادات، ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح دیگر عبادات بھی ہیں۔ روزہ ہے، اب آپ نے جو ہے وہ سحری کے وقت جو ہے وہ روزے کی نیت کر لی، اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ پورا دن آپ نیت کو حاضر رکھیں گے دماغ میں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے بعض اوقات روزہ ہونا ہی نکل جاتا ہے، اور بعض اوقات غلطی سے کچھ کھا پی بھی لیتا ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ نیت نہیں، ذہن میں نہیں رہتی۔ تو یہاں استحضار نیت کے بقا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ ہمیشہ اس کا عبادت میں رہنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ابتداءً جب آپ عبادت کو شروع کریں گے تو وہی نیت ہوگی۔ اچھا، اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت اب اس کے برخلاف بن چکی ہے، آپ کچھ اور نیتیں اس میں کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے میں نے لفظ استعمال کیا کہ استحضار نیت یہاں ہماری مراد ہے کہ نیت ہر وقت ذہن میں حاضر ہو، یہ بقا میں جو ہے وہ شرط نہیں۔ وہ فی القنیہ، قنیہ میں
یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لا یلزم نیت العبادتی فی کل جزء، یہی اصول ہے، الفاظ مختلف ہیں، فرماتے ہیں کہ عبادت کی نیت اس عبادت کے ہر جز میں ہونا ضروری نہیں ہے، انما تلزم فی جملۃ ما یفعلہ فی کل حال، ارشاد فرماتے ہیں بلکہ ان افعال کے مجموعے میں جو ہے وہ عبادت کا ہونا ضروری ہے، جس کو وہ شخص جو ہے ہر حال میں الگ الگ کنڈیشنز میں، الگ الگ حالت میں جو ہے وہ ادا کرتا ہے ہر حال میں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر عبادت کا نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے نماز ہے نا، اس میں مجموعی طور پر کون کون سے افعال ہیں، قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، ان کی تسبیحات ہیں، قعدہ ہے، تشہد وغیرہ ہے، تو ان کے مجموعے میں جو ہے وہ نیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی مجموعی طور پر ابتداءً نیت کا ہونا ضروری ہے۔ قیام میں بھی آپ اس نیت کو کریں، پھر رکوع میں جائیں دوبارہ وہ نیت کریں، سجود میں جائیں دوبارہ نیت کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ پھر بنایا، اسی طرح بنایا کے اندر ارشاد فرمایا کہ افتتح المکتوبۃ ثم ظن انها تطوع فاتمها على نیت التطوع اجزأته عن المکتوبۃ، ایک شخص نے فرض نماز شروع کی، یعنی اس کی نیت تھی فرض نماز کی، مکتوبہ سے مراد فرض نماز ہے، ثم ظن، پھر اسے یہ خیال آیا، یہ گمان آیا کہ انہا تطوع، یہ تو نفل پڑھ رہا ہوں میں، فَأَتَمَّهَا عَلَى نِيَّةِ التَّطَوُّعِ، پھر اس نے اس عبادت کو، اس نماز کو مکمل کیا نفل کی نیت سے، تو فرماتے ہیں اجزأتہ عن المکتوبۃ، یہ عبادت اسے فرض کی طرف سے کافی ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ افتتاح جو ہوا تھا، ابتدا جو اس نے کی تھی، وہ اس نے مکتوبہ کی نیت سے کی تھی، وہ تو بعد میں اس نے نیت تبدیل کی ہے، تو جب ہمارے نزدیک جو ہے وہ آگے نیت شرط ہی نہیں ہے، تو گویا کہ اس کی وہ نیت، وہ ارادہ، وہ لغو قرار پائے گا، ابتداً جو اس کی نیت تھی وہی صحیح قرار پائے گی۔ یہ بنایا میں انہوں نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَمِنَ الْغَرِيبِ مَا فِي الْمُجْتَبَى، اور مجتبہ کے اندر جس چیز کو بیان کیا گیا ہے وہ غریب اقوال میں سے ہے کہ وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْعِبَادَةِ، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ضروری ہے عبادت کی نیت ہونا۔ اب اس فرق کو ذرا سمجھیے گا، مجتبہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ عبادت کے ہر جز میں جو نیت ہے وہ نیت عبادت ہونا ضروری ہے۔ اچھا، ایک تو ہے آپ جو ابتداءً ایک نیت کرتے ہیں، اور وہ نیت یہ ہوتی ہے، جیسے فرض نماز کی ہے تو آپ فرض نماز کی نیت کر لیتے ہیں، روزہ ہے تو اس کی نیت کر لیتے ہیں۔ مجتبہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ عبادت کی نیت جو ہے وہ مکمل طور پر ہونی چاہیے، وَهُوَ التَّذَلُّلُ وَالْخُضُوعُ عَلَى أَبْلَغِ الْوُجُوهِ، ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کیا ہے، عبادت کی جو نیت ہے وہ کیا ہے، وہ تذلل ہے اور خضوع ہے، یعنی ظاہری اور باطنی عاجزی اور انکساری ہے، علی ابلغ الوجوہ، انتہا درجے پر، ٹھیک ہے، ونیت الطاعتی، اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ طاعت کی نیت بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، وہی فعل ما ارادہ، ما ارادہ اللہ منہ، اور وہ ایسا فعل ہے کہ جس کے ذریعے وہ بندہ اللہ کی رضا کی نیت کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے، تو طاعت کی نیت بھی ہونی چاہیے اور عبادت کی نیت بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ عبادت میں نیت القربتی، نیت قربت ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیکی کی نیت ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ کیا ہے، وہی طلب الثواب بالمشقۃ فی فعلیہ، قربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے کسی فعل کے اندر جو ہے وہ مشقت کرتے ہوئے ثواب کو طلب کر رہا ہو، تو یہ بھی نیت مجتبہ میں کہا گیا کہ ضروری ہے،
عبادت کے اندر، ٹھیک ہے. وینوی انہ یفعلها مصلحة له فی دینہ بأن يكون اقرب الى ما وجب عقلا عنده من الفعل واداء الامانت. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہ نیت کرے کہ وہ جس عبادت کو کر رہا ہے، ان یفعلها، کہ وہ جس عبادت کو کر رہا ہے وہ مصلحتا لہ فی دینی، وہ اس کی دینی مصلحت پر مشتمل ہے، یعنی اس کے دین میں اچھائی کے لیے، ایسے کہ بأن یکون اقرب الی ما وجب عقلا عنده من الفعل واداء الامانت، وہ اس طرح کہ وہ اس فعل کو کرنے کے بعد جناب والا کیا ہوگا کہ قریب ہو جائے گا، اقرب ہو جائے گا عقلی طور پر ادائے فعل اور ادائے امانت کے اعتبار سے. یعنی جب وہ اس فعل کو کر لے گا تو وہ عقلی طور پر اس چیز کو جو لازم سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر، جب وہ اس کو کر لے گا تو گویا اس نے ایک امانت ادا کر لی اور اس نے ایک فعل ادا کر لیا، ٹھیک ہے. تو یہ نیت بھی فرماتے ہیں کرے گا. وَأَبْعَدَ عَمَّا حَرَمَ عَلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ وَكُفْرَانِ النِّعْمَةِ. اچھا، اس عبادت کو کرنے کے ذریعے وہ اقرب ہو جائے گا ادائے امانت کی طرف، اور دور ہو جائے گا، ابعد ہو جائے گا اس چیز سے جو اس پر حرام کیا گیا ہے، یعنی ظلم اور کفران نعمت، اس سے دور ہو جائے گا اور ادائے امانت اور فعل کے قریب ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یہ نیتیں صاحب مجتبی فرماتے ہیں کہ اس پر کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر فرمائیں کہ ثم هذه النیات من اول الصلاۃ الی آخرها. پھر فرماتے ہیں کہ یہ نیتیں ابتدائے نماز سے لے کر آخر نماز تک ہوں گی، خصوصاً عند الانتقال من رکن الی رکن، خاص طور پر ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے. فلا بد من نیت العبادت فی کل رکن، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر رکن میں عبادت کی نیت ہونا ضروری ہے. آگے فرمایا وَالنَّفْلُ كَالْفَرْضِ فِيهَا إِلَّا فِي وَجْهٍ. اور کہتے ہیں کہ نفل بھی فرض ہی کی طرح ہے اس طرح نیت کرنے کے اعتبار سے، سوائے ایک جو ہے وہ صورت کے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وَهُوَ أَن يَنْوِيَ فِي النَّوَافِلِ أَنَّهَا لُطْفٌ فِي الْفَرَائِضِ وَتَسْهِيلٌ لَهَا، کہ نفل میں ایک نیت کا اضافہ اور بھی کرے گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے اس کی یہ فرائض میں لطف یعنی نرمی کے لیے ہے، اور فرائض کی تسہیل کے لیے ہے، یعنی نفل کو ادا کر کے وہ فرائض کے اور قریب پہنچ جائے گا، فرائض اس کے لیے اور آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی جب کوئی شخص جو ہے وہ سنن پڑھتا ہے تو وہ فرض کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، گویا کہ اس کے اتمام کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اس کی تکمیل کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نفل میں یہ نیت بھی اس کی ہو. لیکن امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتداءً ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ بھائی یہ جو مجتبی میں یہ قول بیان کیا گیا یہ ایک غریب قول ہے. اچھا، اس قول کو ہم تصوف کے رنگ میں دیکھ سکتے ہیں، اور صوفیانہ انداز میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر ایسی نیت کو رکھیں. اس کے علاوہ بھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ نیت ایسی کرے، نماز ایسے پڑھے جیسے اس کی زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد اسے موقع نہیں ملے گا، تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے. یہ سارا جو ہے وہ صوفیانہ رنگ ہے، تصوف کا ہے کہ جتنی زیادہ خلوص نیت ہوگی اتنا ہی انسان کو جو ہے وہ قرب خداوندی حاصل ہوگا. لیکن چونکہ ہم ظاہری اعتبار سے اور احکامات کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اور صرف اس میں اہل اللہ کی بات نہیں ہے بلکہ عام مسلمان مومنین کی بھی بات ہے کہ وہ اپنی عبادات کو کیسے درست کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی استحضار نیت
تمام اجزائے عبادت میں، تمام ارکان عبادت میں ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ابتداءً نیت کر لی تو وہی آپ کی عبادت کی تکمیل تک آپ کو کافی ہوگی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں والحاصل ان المذهب المعتمد ان العبادة ذات الافعال يكتفي بالنية في اولها ولا يحتاج اليها في كل فعل اكتفاء بانسحابها عليها۔ فرماتے ہیں کہ جو مذہب معتمد یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ جو مذہب معتمد ہے وہ یہ ہے کہ ان العبادت ذات الافعال، کہ یہ جو عبادت ہوتی ہے، کوئی سی بھی عبادت ہے، یہ مختلف افعال پر مشتمل ہوتی ہے، ذات الافعال ہوتی ہے، یعنی مختلف افعال پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو بھی عبادت ہو ذات الافعال ہو تو یکتفی بالنیت فی اولها، وہ عبادت جو ذات الافعال ہو، جس کے اندر مختلف ارکان ہوں، وہ اول وقت میں یعنی اس عبادت کی ابتدا میں جو ہے وہ نیت اس میں کافی ہوتی ہے، ولا یحتاج الیہا، اور نیت کی ضرورت نہیں رہتی، فی کل فعل، اس عبادت کے ہر فعل میں اور اس کے ہر رکن کے اندر، اکتفاء بانسحابها علیہا، کیونکہ نیت جو ہے وہ تمام کے تمام افعال، کیونکہ وہ عبادت جو ہے تمام کے تمام افعال پر مجموعی طور پر مشتمل ہے، تو اس لیے ابتداءً ہی نیت کرنا کافی ہو جائے گا۔ یعنی اب دیکھیے نماز ہے نا، نماز میں ہے قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ، ان سب کا مجموعہ کیا کہلاتا ہے؟ نماز۔ یعنی اگر نماز میں سے قیام کو نکال دیں، قراءت کو نکال دیں، رکوع کو نکال دیں، سجود کو نکال دیں، تو کیا ہم اس کو نماز کہیں گے؟ یہ نماز نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ سب کا مجموعہ نماز ہے، تو اگر اس کے ابتدا میں نیت کر لی تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن یہ کس حوالے سے بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ عبادت جو ذات الافعال ہو، جس کے اندر ارکان ہوں، جس کے اندر افعال ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا الا اذا نوى ببعض الافعال غیر ما وضع له، اچھا یہ اسی کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں جب وہ بعض افعال سے ایسے کام کی نیت کرے جس کے لیے اس عبادت کو وضع ہی نہیں کیا گیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے قیام ہے یا رکوع ہے، تو یہ نماز کا حصہ ہے۔ اب یہ قیام میں جا کر جو ہے وہ کسی اور چیز کی نیت کر لیتا ہے، کسی اور عمل کی نیت کر لیتا ہے، یا جو ہے وہ سجدے میں کسی اور چیز کی نیت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو یوں لے لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو کہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اب وہ جیسے نیت کرتا ہے کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہے، اب اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے جو ہے وہ یا قبلہ رو ہو کر میں سجدہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہے خاص سجدے میں آ کر نیت کرتا ہے، مثال کے طور پر ہم ایک فرضی صورتحال بناتے ہیں، مثال کے طور پر سامنے اس کا باپ یا اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اس کو سجدہ کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، تو اب یہ نماز اس کی درست نہیں ہوگی، اور وہ جو ابتداء نیت کی تھی وہ اسے کافی نہیں ہوگی۔ فرمائے کہ اللہ اذا نوا ببعض الافعال غیر ما وضع له، ہاں اگر وہ بعض یعنی کسی اور اس عبادت کے کسی فعل سے اس چیز کی نیت کرتا ہے جس کے لیے اس عبادت کو وضع ہی نہیں کیا گیا تو پھر درست نہیں ہوگا۔ قالو، فقہا نے ارشاد فرمایا کہ لو طاف طالبا لغریم لا یجزئہ، اگر کسی شخص نے طواف کیا لیکن کس نیت، کس ارادے سے؟ غریم کو تلاش کرنے کی نیت سے، تو یہ سے کافی نہیں ہوگا۔ ولو وقف کذالک بعرفات اجزاءہ، اور اگر وہ وقوف کر لیتا ہے عرفات میں تو وہ اسے کافی ہو جائے گا۔ وقدمناہ، اور ہم نے اس کو پیچھے بیان کیا تھا۔ اچھا پیچھے ہم نے اس کی تفصیلی علت بیان نہیں کی تھی، وہاں میں نے آپ کو اس کی ایک اور علت بیان کی تھی کہ طواف ایک خاص کنڈیشن میں، ایک خاص صورتحال میں جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے، اس کے باقاعدہ سے جو ہے وہ ایک ہیئت مخصوصہ ہوتی ہے، وقوف محض ایک وقوف ہے،
وہاں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات پیش کی تھی، لیکن جو اصل فرق ہے وہ یہاں پر علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو پیچھے کیا تھا مسئلہ، یہاں پہ بھی وہی بیان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی شخص طواف کرتا ہے بیت اللہ کا اپنے مقروض کو تلاش کرنے کے لیے تو اسے وہ طواف کافی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ وقوف عرفات کرتا ہے تو وقوف عرفات ہو جائے گا، یعنی وقوف عرفات اپنے قرض خواہ کو تلاش کرنے کے لیے وہ چلا جاتا ہے عرفات میں اور وقوف بھی کر لیتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں والفرق، فرق کیا ہے، ان الطواف قربۃ مستقلۃ بخلاف الوقوف، بات وہی ہے جو پیچھے میں نے بیان کی تھی، الفاظ مختلف ہیں۔ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ طواف جو ہے ایک قربت مستقلہ ہے۔ قربت مستقلہ کا کیا مطلب ہے کہ ایک مخصوص قسم کی نیکی ہے جو مستقل ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی ایک حیت مخصوصہ ہے جو کہ خاص ہے ایک عبادت کے ساتھ، برخلاف وقوف کے۔ وقوف کا کیا مطلب ہوتا ہے، وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، وفرق الزیلعی، لہٰذا یہ تو ایک فرق بیان ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اگر وہ وقوف کر لیتا ہے اپنے مقروض کو تلاش کرتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وقوف ہو جائے گا، لیکن قربت یہ جو طواف ہے یہ قربت مستقلہ ہے، لہٰذا اگر اس میں نیت یہ ہوگی کہ میں غریم کو تلاش کر رہا ہوں تو پھر تو یہ طواف کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ وفرق الزیلعی بینہما، امام جمال الدین زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کے درمیان ایک اور فرق بیان کیا، بفرق آخر، ایک اور فرق بیان کیا، وہوا، اور وہ یہ ہے کہ ان النیت عند الاحرام تضمنت جمیع ما یفعل فی الاحرام، فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ نیت جو ہے جب آپ نے احرام باندھا تو احرام باندھتے ہوئے آپ نے نیت کی ہے کہ میں جو ہے مثال کے طور پر حج کے لیے جو ہے یہ احرام باندھ رہا ہوں اور میری نیت حج کی ہے۔ تو جب بندہ احرام باندھتا ہے اس وقت جو نیت کرتا ہے تو وہ نیت جو ہے تضمنت جمیع ما یفعل فی الاحرام، یہ ان تمام افعال کو مشتمل ہوتی ہے جو کہ احرام میں کیے جائیں گے، جیسے نماز ہے کہ بندہ نماز میں جب نیت کرتا ہے تو وہ نیت تمام ان افعال کو شامل ہے جو نماز میں بندہ کرے گا۔ اسی طرح جب بندہ احرام باندھتا ہے تو احرام میں نیت کرتا ہے، تو جب وہ نیت کرتا ہے تو پھر وہ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس احرام کے اندر جتنے افعال کرے گا وہ اسی احرام کی نیت سے ہوں گے، فلا یحتاج تجدید النیت، لہٰذا تجدید نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی وقوف کے وقت بھی تجدید نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ والطواف یقع بعد التحلل وفی الاحرام من وجہ، اور طواف ایک ایسی چیز ہے جو تحلل یعنی احرام کھولنے کے بعد بھی واقع ہوتی ہے اور احرام میں بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فاشترط فیہ اصل النیت لا تعیین الجہت، لہذا احرام میں طواف میں اصل نیت شرط ہے نہ کہ تعیین جہت۔ بہت خوبصورت فرق امام زیلعی نے بیان فرمایا کہ طواف میں کیا ہے، اصل نیت شرط ہے، تعیین جہت شرط نہیں، لہٰذا آپ دیکھیے کتنا خوبصورت فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے احرام اس لیے باندھا کہ میں حج کروں گا، اچھا اس کے بعد جو ہے احرام باندھنے کے بعد وہ افعال حج کر رہا تھا، مثال کے طور پر وہ منی چلا گیا، اب اس نے عرفات جانا، تو عرفات جاتے ہوئے رستے میں اسے یہ پتا چلا کہ جو اس کا مقروض ہے غریم ہے وہ بھی عرفات آ چکا ہے، تو اب اس نے خاص یہ ارادہ کر لیا کہ میں عرفات جو جا رہا ہوں میں احرام کی حالت میں عرفات جا رہا ہوں اپنے غریم کو تلاش کرنے کے لیے، تو پیچھے جو ہے اس کی نیت احرام کے وقت تو حج کی ہی تھی، تو چونکہ احرام کے اندر جو افعال کرے گا وہ اسی نیت کو متضمن ہوں گے، لہٰذا وقوف عرفات بھی اس کا ہو جائے گا۔ طواف ایک ایسی چیز ہے جو احرام کی محتاج نہیں ہے، اب اس نے احرام کھول لیا، اب طواف کی نیت سے یہ طواف نہیں کر رہا بلکہ یہ غریم کو تلاش کرنے کی نیت سے کر رہا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ طواف میں اصلی نیت شرط ہے، اور جو کیا کہتے ہیں اس کو احرام اور یہ جو وقوف عرفات ہے اس میں تعیین جہت جو ہے وہ ضروری ہے، اور تعیین جہت احرام باندھتے وقت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا دونوں میں فرق واضح ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ قالو، فقہا نے ارشاد فرمایا،
لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر وقع عن الفرض، اگر کسی شخص نے نفل کی نیت سے طواف کیا ایام نحر میں، ایام نحر میں نفل کی نیت سے اس نے جو ہے وہ طواف کیا، یعنی آپ کو پتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو جو حجاج ہوتے ہیں وہ مینا میں آتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور قربانی کر کے جو ہے وہ حلق کرواتے ہیں اور احرام کھول دیتے ہیں۔ اب یہ ایام نحر ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو حجاج ہیں ان کو جا کر طواف زیارت کرنا ہے۔ اب ایک شخص نے احرام وغیرہ کھول لیا، اب یہ مکے آتا ہے اور طواف کرتا ہے کس نیت سے؟ نفل کی نیت سے۔ تو فقہا فرماتے ہیں یہ محل جو ہے وہ فرض کا تھا، طواف زیارت کا تھا، تو اگر اس نے تطوع کی نیت سے بھی جو ہے وہ طواف کیا ایام نحر میں تو یہ فرض ہی اس کا ادا ہو جائے گا۔ ولو طواف بعدما حل النفر ونوى التطوع اجزاءه عن الصدر، اور فرماتے ہیں کہ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ ولو طاف بعد ما حل النفل، اور اگر اس شخص نے جو ہے وہ طواف کیا بعد اس کے کہ لوگ جو ہے وہ ہاں بعد اس کے کہ نفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکے سے واپسی اور حج سے واپسی جو ہے وہ اب جائز ہو چکا ہے، یعنی لوگ طواف زیارت وغیرہ کر چکے ہیں، تو اگر اس کے بعد اس نے نیت کی نفلی کی ونوا تطوع، اور اس نے نفلی کی نیت کی، تو فرماتے ہیں اجزاءہ عن الصدر، تو یہ اسے طواف صدر کی جانب سے جو ہے وہ کافی ہو جائے گا۔ کما فی فتح القدیر، جیسے کہ فتح القدیر میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، وہ مبنی، اور یہ بات اس چیز پر مبنی ہے کہ ان نیت ان نیت العبادتی تنصحب علی ارکانها، اس کا اصول وہی ہے کہ عبادت کی جو نیت ہوتی ہے وہ مشتمل ہوتی ہے اپنے ارکان کے اوپر۔ واستفید منه ان النیت التطوع فی بعض الارکان لا تبطله، اور فرماتے ہیں اسی سے اس بات کا استفادہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ارکان کے اندر، یعنی فرض میں بعض ارکان کے اندر اگر بندہ نفل کی نیت کر لیتا ہے تو اس سے فرض باطل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یا عبادت اس سے باطل نہیں ہوگی۔ وفی القنیہ، اور قنیہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ وَإِن تَعَمَّدَ أَلَّا يَنْوِيَ الْعِبَادَةَ بِبَعْضِ مَا يَفْعَلُهُ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ الصَّوَابَ، اب ایک شخص فرض نماز پڑھ رہا ہے اور وہ یہ ارادہ کرتا ہے، قصد کرتا ہے، یعنی جان بوجھ کر وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ عبادت میں جو ہے نیت نہیں کرے گا ان بعض افعال کی جن کو وہ کر رہا ہے نماز میں۔ مثال کے طور پر شروع میں اس نے عبادت کی نیت کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سجدے کو یا رکوع وغیرہ کو مستثنی کر دیا اس نیت سے، کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض ظہر کی سوائے سجدے کے، مثال کے طور پر ایسی نیت کرتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نماز اس کی صحیح ہو جائے گی لیکن لا یستحق الثواب، ثواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ ثم ان کان ذلك فعلا لا تتم العبادۃ بدونه فسدت، اچھا اب یہ تو میں نے ایک مثال آپ کو سمجھائی تھی، لیکن فرماتے ہیں اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اگر وہ فعل جس کا اس نے استثناء کیا ہے ایسا فعل ہے جس کے بغیر وہ عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی تو پھر تو وہ فاسد ہو جائے گا، وَإِلَّا وَقَدْ فَلَا وَقَدْ عَصَا، اور اگر ایسا رکن نہیں ہے کہ جس سے وہ عبادت فاسد ہوتی ہے یا مکمل نہیں ہوتی تو پھر اس نے عبادت تو اس کی فاسد نہیں ہوگی لیکن اس نے برا کام کیا۔ تو جیسے میں نے مثال دی کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں 4 رکعت نماز ظہر فرض کی نیت کرتا ہوں سوائے سجدے کے، تو اب یہ عبادت اس کی فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ سوائے درود شریف کے، سوائے جو ہے وہ دعائے معصورہ کے، یا سوائے جو ہے تسبیحات کے، یا سوائے ثنا کے، تو اگر یہ نیت وہ کر لیتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسے ارکان ہیں یا افعال ہیں کہ جن کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہ ہوگی، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ عبادت تو فاسد نہیں ہوگی لیکن اس نے وہ کام برا کیا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ تو یہ جو ہے وہ انہوں نے 8ویں بحث اس کے حوالے سے بیان فرما دی۔ اچھا، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔
اچھا یہ پیچھے ایک مسئلہ بیان ہوا تھا، اس کو میں آپ کو بتا دوں۔ یہ جو پیچھے گزرا، قالوا لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر وقع عن الفرض، ایام نحر جو ہوتے ہیں قربانی کے دن، 10 11 اور 12 ذو الحجہ، انہی کے اندر جو ہے وہ بندہ طواف زیارت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اس کے افعال حج پورے نہیں ہوئے تھے، تو اب اگر اس شخص نے جو ہے وہ طواف زیارت سے پہلے پہلے اس نے نیت کی نفلی طواف کرنے کی، حالانکہ طواف زیارت اس نے نہیں کی مینا سے آنے کے بعد، تو ایسی صورت میں یہ جو نفلی طواف کی نیت ہے، یہ نیت باطل ہو جائے گی اور فرض واقع ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے پیچھے ہم نے اصول پڑھا کہ جب اس نے احرام باندھ لیا تھا تو وہ سارے افعال جو ہے ضمن اس کے اندر آ گئے، تو احرام باندھنے کے بعد اگرچہ احرام وہ کھول چکا ہے، لیکن چونکہ افعال حج ابھی تک مکمل نہیں ہوئے، تو وہ جو ہے اس کا جو نفلی نیت کرنے کی جو نیت تھی نفلی طواف کی، وہ باطل ہو جائے گی اور فرض طواف ادا ہو جائے گا، یعنی طواف زیارت ادا ہو جائے گا۔ اچھا دوسرا جو یہاں مسئلہ تھا یہ طواف صدر کے حوالے سے، اس کو میں بیان کر دوں۔ وَلَوْ طَافَ بَعْدَمَا حَلَّ النَّفْرُ وَنَوَى التَّطَوُّعَ أَجْزَأَهُ عَنِ الصَّدْرِ، کہ اگر جو ہے اس نے طواف کی کب؟ حل نفر کے بعد۔ حل نفر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایام نحر جو ہے وہ گزر گئے، یعنی 10 11 اور 12 ایام نحر جو تھے یہ گزر گئے ذو الحجہ کے، اب اس نے جو ہے وہ 13ویں ذی الحجہ جو ہے وہ طواف کیا، اور نیت اس کی تھی اس کی نفلی طواف کی، طواف زیارت کر چکا ہے، لیکن اب اس نے نفلی طواف کی نیت کی حل نفر کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ یہ اسے طواف صدر کی جانب سے کافی ہو جائے گا۔ طواف صدر جو ہے یہ طواف وداع کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ طواف وداع جو ہے وہ واجب رہ گیا ہے، اور وہ واپس آتے ہوئے طواف وداع کرے گا، تو اب جو ہے اس نے کیا کرنا ہے کہ یہ جب لوگ واپس جا رہے ہوں گے اور عبادات حج کے جو ارکان ہیں حج کے وہ مکمل ہو چکے ہوں گے، تو اب یہ جو اگرچہ نیت کر رہا ہے نفلی کی، لیکن یہ طواف صدر کی جانب سے یعنی طواف وداع کی طرف سے اس کو کافی ہو جائے گا۔ اچھا اگلی بحث، التاسع فی بیان محلها، بحث نمبر 9 ہے، نوی بحث ہے، اور وہ ہے نیت کے محل کے متعلق۔ نیت کا محل کیا ہے؟ زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، کیا ہے؟ فرماتے ہیں محلها القلب فی کل موضع، ہر مقام پر جہاں پر بھی نیت کی جائے گی کسی بھی عبادت میں کسی بھی عمل میں، تو نیت کا جو محل ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ وقدمنا حقیقتها، اور ہم نے نیت کی حقیقت پیچھے بیان کر دی، اور اس میں یہ بحث کی تھی کہ بندہ دل سے کسی چیز کا پختہ ارادہ کرتا ہے اس کو ہم نیت کہتے ہیں، تو اس کا جو محل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دل۔ وہ ہونا اصلان، لیکن یہاں پر دو اصول ہیں، دو قاعدے آپ کو بیان کر کے بتائیں گے۔ الاصل الاول، پہلا قاعدہ سنیے، لا یکفی التلفظ باللسان دونہ، بہت اہم اصول یہاں پر بیان کرنے جا رہے ہیں مصنف۔ پہلا قاعدہ یہ ہے، لا یکفی التلفظ باللسان، صرف زبان سے نیت کا تلفظ کرنا کافی نہیں ہوگا، دونہ دل کے بغیر، یعنی دل میں کسی چیز کا ارادہ نہیں ہے اور زبان سے آپ تلفظ کر رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہوگا، یہ اصول یاد رکھیے گا۔ وفی القنیہ والمجتبی، قنیہ اور مجتبی میں یہ ہے کہ من لا يقدر ان يحضر قلبه لینوی بقلبه او یشک فی النیت یکفیہ التکلم بلسانہ، فرماتے ہیں کنیہ اور مجتبی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو اس بات پر قدرت نہیں رکھتا، اس بات پر طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دل کو حاضر رکھ سکے، دل میں اتنے خیالات آتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے دل کو حاضر ہی نہیں رکھ سکتا، لینوی بقلبہ، تاکہ وہ اپنے دل سے نیت کرے اور ارادہ کرے، او یشک فی النیت، یا پھر وہ نیت کرنے کی کوشش تو کرتا ہے دل سے، لیکن اس کو نیت میں شک واقع ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ ارادہ کر لیتا ہے نیت کر لیتا ہے فوراً اس کو شک پیدا ہو جاتا ہے، فرض کی نیت کی فوراً شک پیدا ہوا کہیں میں نے نفل کی نیت تو نہیں کی۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا بار بار شکوک شبہات آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے نیت کس چیز کی تھی، یہ اتنے خیالات ہیں کہ وہ دل حاضر ہی نہیں کر پا رہے،
تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ کنڈیشن ہے اور وہ اس بات پر قدرت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دل کو حاضر رکھ سکے نیت کے لیے، یا اسے نیت میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں یکفی ہی التکلم بلسانی، تو پھر زبان سے کہہ دینا ہی اس کے لیے کافی ہے، بھلے دل کا مسئلہ جو ہے اس کا ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر جو ہے وہ مکلف نہیں بناتا۔ ثم قال فیہا، فرماتے ہیں پھر اس کے بعد فرمایا، یعنی اسی بحث کے متعلق فرمایا کہ ولا یؤاخذ بالنیت حال سہوی، کہ بندے کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا اس کی نیت کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا مواخذہ نہیں فرمائے گا نیت کی وجہ سے، حال سہوی، جبکہ اس کے سہو کی حالت ہو، بھولنے کی حالت ہو، لأن ما يفعله من الصلاة فيما يسهو فمعفو عنه، کیونکہ وہ نماز میں وہ چیز اگر کرے جو اس سے بھولے سے ہو تو وہ معاف ہوتا ہے، وصلاته مجزئۃ، اور اس کی نماز جو ہے وہ کافی ہوتی ہے، وان لم یستحق بها ثوابا، اگرچہ وہ ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص نماز میں سہو کر لیتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ معاف ہے، تو لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا اور نماز اس کی کافی ہو جائے گی فرض کی طرف سے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ نیت پر مواخذہ نہیں ہوگا حالت صاحب میں اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ صاحب ہے، جان بوجھ کر نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ کاروبار اور پتہ نہیں کن دھندوں میں اس کا دماغ لگا ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی نیت کرنے میں، واقعی میں ایسی کنڈیشن ہو کہ استحضار ہو ہی نہیں سکتا یا اس کو بہت زیادہ شکوک آتے ہیں، تو پھر مجتبہ اور خنیہ میں یہ بات بیان کی گئی کہ زبان سے کہہ دینا اسے کافی ہے۔ ومن فروع هذا الاصل، اب یہ جو اصول بیان کیا کہ لا یکفی التلفظ باللسان دونہ، کہ دل کے بغیر زبان سے تلفظ کافی نہیں ہے، اس اصول کے اور بھی فروعات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انہ لو اختلف اللسان والقلب، کہ اگر دل اور زبان مختلف ہو جائیں، دل اور زبان مختلف ہو جائیں، یعنی دل میں نیت کچھ اور تھی، زبان سے کچھ اور نکلا، فرماتے ہیں فالمعتبر ما فی القلب، تو اعتبار اس کا کیا جائے گا جو دل میں ہے۔ وخرج عن هذا الاصل الیمین، لیکن اس بات کو پھر یاد رکھیے گا، اس اصول سے یمین جو ہے وہ مستثنا ہے، یمین خارج ہے، قسم، یعنی فلو سبق لسانہ الى لفظ الیمین بلا قصد انعقدت الکفارۃ، ارشاد فرماتے ہیں یمین اس اصول سے خارج ہے کہ اگر وہاں پر لسان و قلب میں اختلاف ہو تو وہاں لسان معتبر ہوگا، قلب معتبر نہیں ہوگا۔ دیگر عبادت میں، معاملات میں اگر قلب و لسان میں اختلاف ہو تو اعتبار جو ہے وہ قلب کا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی کی سبقت لسانی ہوئی، زبان پھسل گئی الی لفظ الیمین، کہاں پر؟ قسم کے لفظ پر، بلا قصد، بغیر ارادے کے، انعقدت الکفارہ، تو اگر اس نے کسی چیز پر قسم کھا لی، اب اگرچہ زبان اس کی پسلی ہے تو اگر اس میں حانث ہو جاتا ہے تو کفارہ منعقد ہو جائے گا، یعنی اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا۔ او قصد الحلف علی شیء، یا کسی شخص نے جو ہے وہ حلف، کسی چیز پر حلف کا ارادہ کیا، فسبق لسانہ الی غیرہ، اور پھر اس کا جو اس کی زبان تھی وہ پھسل گئی، تو فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ایسی صورت میں بھی جو ہے یمین کا اعتبار ہوگا، ٹھیک ہے، اچھا، یعنی قسم شمار ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں ہاذا فی الیمین باللہ تعالی، لیکن یہ معاملہ ہے اس وقت جب بندہ اللہ کی قسم کھائے، کس کی؟ اللہ کی قسم کھائے، یعنی وہ کہے کہ مجھے خدا کی قسم میں یوں کروں گا یا میں یوں کروں گا، یا اس نے جو ہے نا ماضی کے حوالے سے قسم کھائی، تو پھر جو ہے احکامات ہوں گے اگرچہ زبان پھسل گئی۔ وَأَمَّا فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ فَيَقَعُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، رہی بات طلاق اور عتاق کی، دل میں ارادہ کچھ اور تھا، زبان پھسل گئی، تو فرماتے ہیں قضاءً، تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی، عتاق واقع ہو جائے گی، دیانتاً واقع نہیں ہوگی۔
ومن فروعی، اور اسی کے فروعات میں سے یہ بھی ہے کہ ان قصد باللفظ غیر معناہ شرعی، تو اگر کسی شخص نے جو ہے وہ ایسے لفظ کا ارادہ کیا، کسی لفظ سے ارادہ کیا ایسے معنی کا جو کہ شرعی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی شخص نے لفظ سے اس کے غیر شرعی معنی کا ارادہ کیا، جو شرعن وہ معنی نہیں بنتا، اس کا ارادہ کیا، مثال کے طور پر اس نے جو ہے وہ لفظ طلاق کہا تھا، اور طلاق سے مراد جو ہے وہ وثاق لیا، یعنی سوری، طلاق سے مراد اس نے جو ہے وہ بیڑیوں سے یا رسیوں سے کھل جانا مراد لیا، حالانکہ یہ اس کا شرعی معنی نہیں ہے۔ طلاق کا معنی تو یہ ہے کہ کسی کو نکاح سے خارج کر دینا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہے، فرمایا وَمِن فُرُوعِهِ إِنْ قَصَدَ بِاللَّفْظِ غَيْرِ مَعْنَاهُ الشَّرْعِي، تو پھر ایسی صورت میں بھی قضاءً جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی، بیانتاً واقع نہیں ہوگی۔ اما ان قصد معنی آخر، لیکن اگر اس نے ایک اور معنی مراد لیا، یعنی دوسرا معنی مراد لیا جو کہ غیر شرعی نہیں ہے، کاللفظ الطلاق اراد به الطلاق من وثاق لم يقبل ويدين، فرماتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اس شخص نے جو ہے وہ لفظ طلاق سے مراد جو ہے وہ بیڑیوں سے آزادی مراد لی، لم یقبل، تو یہ جو ہے قضاءً قبول نہیں ہوگا، وہ یدین، اور دیانتاً قبول ہوگا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اسی فروعی جو ہے مسئلے کے اوپر یہاں پر مثال انہوں نے بیان کی، جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ اگر طلاق سے جو ہے اس نے وثاق مراد لیا، یعنی آزادی مراد لی، بیڑیوں سے یا رسیوں سے، کسی کو عورت کو اس نے رسیوں سے باندھا تھا، بیڑیوں سے باندھا تھا، وہ کھولتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی، یعنی میں نے تمہیں بیڑیوں سے کھول دیا، تو قضاءً تو یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر قاضی کے پاس معاملہ جائے گا، باقی دیانتاً جو ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے آگے ارشاد فرمائے کہ وفی الخانیہ، فتویٰ قاضی خان میں ہے کہ انتی حر، اگر کسی نے کہا کہ تو آزاد ہے، انتی حر، وقال قصدت به من عمل هذا، یعنی کسی نے اپنے غلام کو کہا کہ انتی سوری انت حر، مرد تھا غلام، اور اس کو اس نے کہا کہ تم آزاد ہو، وقال، اور بعد میں کہا کہ قصدت به من عمل کذا، اور میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ تم اس کام سے آزاد ہو، مثال کے طور پر غلام جو ہے وہ چکی پیس رہا تھا، اس نے اس کو کہا کہ انت حر، تو آزاد ہے، تو پھر بعد میں اس نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کرنے کی نیت تھوڑی کی تھی، میں نے تو مراد یہ لیا تھا کہ یہ جو کام کر رہے ہو، چکی پیس رہے ہو، اس سے آزاد ہو۔ فرماتے ہیں لم یصدق قضان، قضان یہ مراد نہیں ہو، تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی، ہاں دیانتاً جو ہے اس کی تصدیق کی جائے گی۔ وقد حکیہ فی شرح البسیط، اور شرح البسیط میں حکایت کیا گیا ہے کہ ان بعض الوعاظ طلب من الحاضرین شیئا لم یعطوه فقال متجرا منهم طلقتکم ثلاثا، کہ اگر کسی جو ہے نا واعظ نے، تقریر کرنے والے نے، مقرر شعلہ بیان نے، غور کیجئے گا، کسی مقرر شعلہ بیان نے کیا کیا، طلب من الحاضرین شیئا، اس نے حاضرین سے کوئی چیز مانگی، لم یعطوه، اور انہوں نے اسے وہ چیز نہیں دی، فقال متجرا، اور اس نے غصے میں آ کر کہا طلقتکم ثلاثا، میں نے تم سب کو 3 طلاقیں دے دی۔ مثال کے طور پر مقرر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑی زوردار تقریر چل رہی تھی، اور حضرت کا گلا سوکھ گیا، اب وہ پانی مانگ رہے تھے بار بار، لیکن کسی نے انہیں پانی نہیں دیا، اور اسٹیج پر بھی پانی موجود نہیں تھا، تو مقرر صاحب نے جو ہے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے تم سب کو 3 طلاقیں دے دی۔ فرماتے وکانت زوجته فیہن وہو لا یعلم، اور اس کی بیوی بھی اس مجلس میں موجود تھی، حالانکہ اسے اس کا علم نہیں تھا۔ فافتى امام الحرمین، امام الحرمین نے فتویٰ دیا بوقوع الطلاق ثلاثا، کہ اب 3 طلاقیں اس کی واقع ہو جائیں گی۔ قال الغزالی، اب دیکھیے حالانکہ جو ہے اس کی نیت یہ نہیں تھی، لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، ہمارے ہاں جو ہے نا وہ عرف میں غیر زوجہ کے لیے بھی بعض اوقات 3 طلاقوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کمال انفصال کے لیے،
مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی، آج کل یہ لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بھائی میں نے اپنے موبائل کو 3 طلاقیں دے دی، ٹھیک ہے، میں نے فلاں چیز کو 3 طلاق دے دی۔ کوئی چرسی ہے وہ کہتا ہے میں نے نشے کو 3 طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح سے ملتی جلتی ایک مثال ہے کہ مقرر کو پتا تھا ان میں سے کوئی میری بیوی تو ہے نہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ میں نے تم سب کو 3 طلاقیں دے دی، مطلب یہ ہے کہ میں تم سب سے ناراض ہوں، میں تم سب سے علیحدہ ہو گیا۔ تو ارادہ تو اس کا بظاہر یہی تھا، لیکن اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی اور اس کو علم بھی نہیں تھا۔ تو امام الحرمین نے کہا کہ طلاق ثلاثہ واقع ہو گئی اس کی بیوی پر۔ قال الغزالی، امام غزالی نے فرمایا کہ وفی القلب منہ شیء، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ تردد ہے کہ 3 طلاقیں نہیں ہونی چاہیے۔ قلت یتخرج على ما في فتاوى قاضی خان من العتق، قال رجل قال عبید اہل بلخ احرار۔ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے اور جس پر امام الحرمین نے 3 طلاقوں کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی تخریج جو ہوتی ہے، 3 طلاقوں کی نہیں، اس مسئلے کی جو تخریج ہوتی ہے وہ فتاوی قاضی خان میں کتاب العتق میں ہوتی ہے۔ یعنی کتاب العتق میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس مسئلے کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ سمجھیے گا بات کو، امام الحرمین نے وقوع طلاق ثلاثہ کا حکم دیا ہے، لیکن علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ مسئلہ تھوڑا سخت لگ رہا ہے ہمیں اس طرح کا جواب دینا۔ اچھا، امام غزالی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے حوالے سے تردد ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ یار میری بیوی یہاں پر ہے اور اس نے جو ہے وہ 3 طلاقیں دے دی، اور طلاقیں آپ واقع بھی کر رہے ہیں۔ حالانکہ جیسے میں نے کہا کہ عموماً یہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، 3 طلاقیں بعض اوقات غیر زوجہ کے لیے استعمال کرنا وہ جو ہے کمال انفصال کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب جو ہے مصنف فرماتے ہیں کہ فتاوی قاضی خان میں ایک مسئلہ ہے، جس کو سمجھ جائیں ہم تو ہمیں اس مسئلے کا بھی جواب مل جائے گا۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا، قال، امام قاضی خان فرماتے ہیں کہ رجل قال، اگر کسی شخص نے کہا کہ عبید اہل بلخ احرار، کہ بلخ شہر جو ہے اس کے جو غلام ہیں، اس کے جو عبید ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، سمجھیے گا بات کو۔ عبید اہل البلخ احرار، کہ اہل بلخ کے جو غلام ہیں وہ کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ او قال عبید اہل بغداد احرار، یا اس نے یوں کہا کہ بغداد کے جتنے بھی غلام ہیں، بغداد والوں کے جتنے بھی غلام ہیں وہ سارے آزاد ہیں۔ وَلَمْ يَنْوِ عَبْدَهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بغداد، اور اس نے اپنے غلام کی نیت نہیں کی حالانکہ اس کا غلام جو ہے وہ اہل بغداد میں سے ہے، ٹھیک ہے، غلام اس کا اسی شہر میں ہے، اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہے پورے شہر کو شامل کر دیا، غلام کی نیت نہیں کی۔ او قال کل عبید اہل بلخ، یا اس نے یہ کہا کہ اہل بلخ کے سارے غلام، او قال کل عبید اہل بغداد، یا اس نے یہ کہا کہ بغداد کے سارے غلام احرار کیا ہیں؟ آزاد ہیں۔ تو ارشاد فرماتے ہیں او قال کل عبد فی الدنیا، یا جو ہے دنیا کے سارے غلام آزاد۔ قال ابو یوسف لا یعتق عبدہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا۔ وقال محمد یعتق، امام محمد فرماتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا الخلاف الطلاق، وعلی ھذا الخلاف الطلاق، مصنف فرماتے ہیں کہ اسی جو ہے اختلاف کی بنیاد پر طلاق والا مسئلہ بھی ہے۔ وبقول ابی یوسف اخذ عصام بن یوسف، اور امام ابو یوسف کے قول کو امام عصام بن یوسف نے لیا۔ وبقول محمد اخذ شداد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول جو ہے امام شداد نے جو ہے وہ اختیار کیا۔ والفتوی علی قول ابی یوسف، اور فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر، ٹھیک ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ سارے کے سارے مجمع میں کہتا ہے کہ تم سب کو 3 طلاق ہیں، تو اور اس کو اس کی بیوی کا علم بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں اس مسئلے کی روح سے اور امام ابو یوسف کے فتوے کے مطابق اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ ولو قال كل عبد في هذه السكة او قال كل عبد في الجامع حر فهو على هذا الخلاف۔ فرماتے ہیں اسی طرح اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس محلے کے اندر جتنے بھی غلام ہیں وہ آزاد ہیں، یا اس جامع کے اندر یعنی اس مسجد کے اندر جتنے بھی غلام ہیں سب آزاد ہیں، تو فرماتے ہیں یہ بھی اسی اختلاف کے اوپر ہے۔ یعنی امام ابو یوسف کے قول کے مطابق اسے جو ہے وہ آزادی نہیں ہوگی اس کے غلام کو اگر وہ وہاں موجود ہے، اور امام محمد کے قول کے مطابق وہ آزاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جبکہ اس نے نیت نہیں کی۔ ولو قال كل عبد في هذه الدار حر وعبده فيها يعتق عبيده في قوله، لیکن فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اس گھر میں جتنے غلام ہیں وہ سارے آزاد ہیں اور اس میں اس کا غلام بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ تمام فقہا کے قول کے مطابق وہ غلام آزاد ہو جائے گا۔ وَلَوْ قَالَ وَلَدُ آدم كُلُّهُمْ احرار لَا تُعْتَقُ عَبِيدُهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آزاد ہے، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا متفق علیہ قول کے مطابق۔ فرماتے ہیں فمقتضا اب اس مسئلے کا پورا جو ہے وہ تفصیل اور مقتضا یہ ہے کہ ان الواعظ ان کان فی دار طلقت طلقت، فرماتے ہیں کہ اگر واعظ کسی چار دیواری کے اندر کسی عمارت کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ فِي الْجَامِعِ، لیکن اگر وہ کسی جامع مسجد میں بڑی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اب السکتی، یا پھر جو ہے وہ کسی بازار کے اندر بیٹھا ہوا ہے، فعل الخلاف، تو پھر اختلاف کی بنیاد پر امام ابو یوسف کا جو مفتہ بھی قول ہے اس کے مطابق آزاد، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ والاولا تخریجها على مسألۃ الیمین، اور فرماتے ہیں سب سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ اس مسئلے کی تخریج جو ہے وہ یمین والے مسئلے پہ کی جائے، یمین والے مسئلے پہ اس کی تخریج کی جائے۔ لو حلف ان لا يكلم زيدا فسلم على جماعة هو فيهم قالوا يحنس، اور وہ مسئلہ یمین کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ وہ زید سے کلام نہیں کرے گا، پھر اس نے لوگوں کی ایک جماعت کو کے ساتھ جو ہے وہ کلام کیا، لوگوں کی ایک جماعت کو سلام کیا، ان کے پاس گیا اور ان کو اس نے سلام کیا، اور زید بھی ان میں تھا، تو فقہا فرماتے ہیں یا نسو حانس ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَاهُمْ دُونَهُ، لیکن اگر اس نے زید کے علاوہ کی نیت کی سلام کرنے کی، اسے پتا تھا زید موجود ہے، زید کے علاوہ کی نیت کی، تو دُیّنَ دیانتاً لا خزان، تو اس دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، اور خزان اس کی نیت اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ فعند عدم نیت الواعظ یقع الطلاق علیہ، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اگر واعظ نے نیت نہیں کی تھی بیوی کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، طلقتکم ثلاثہ کہتے ہوئے۔ فإن فی مسئلۃ الیمین لا فرق بین کونہ یعلم ان زیدا فیہم او لا، کہتے ہیں کہ یمین کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ زید ان میں ہے یا نہیں ہے، صرف نیت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے کہتے ہیں سب سے بہتر یہی ہے کہ یہ جو واعظ والا مسئلہ ہے اس میں بھی ایسا ہی کیا جائے کہ اسے علم ہے بیوی کا یا نہیں ہے، لیکن بات صرف یہ ہو کہ اگر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نیت نہیں کرتا بیوی کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کو دوبارہ سن لیجئے، فرمائے کہ یہ جو واعظ والا مسئلہ ہے اس میں سب سے زیادہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس کی تخریج جو کی جائے نا وہ مسئلہ یمین پر کی جائے۔ مسئلہ یمین یہ ہے کہ لو حلف اللہ یکلم زیدا، کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ زید سے بات نہیں کرے گا، فسلم علی جماعت، پھر وہ ایک جماعت ایک گروہ کے پاس سے گزرا، ہوا فیہم، اور زید بھی ان میں تھا، تو اس نے ان کو سلام کر دیا، قالوا یانسو، فقہا فرماتے کہ حانس ہو جائے گا۔ وَإِن نَوَاهُمْ دُونَهُ، اور اگر اس نے لوگوں کو سلام کرنے کی تو نیت کی لیکن زید کو سلام کرنے کی نیت نہیں کی، تو دینا دیانتاً لا قضاءً، تو دیانتاً اس کی بات مان لی جائے گی، قضاءً نہیں مانی جائے گی۔
یعنی قضان وہ حانس ہو جائے گا، دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ فعند عدم نیت الواعظ یقع الطلاق، فرماتے ہیں لہٰذا اگر اس نے جو ہے وہ نیت نہیں کی واعظ نے، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب واعظ نے کہا نا کہ طلقتکم ثلاثہ، اس میں اس نے نیت ہی نہیں کی کہ میں اپنی بیوی کے علاوہ ان لوگوں کو طلاق دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے جیسے اس نے زید کی نیت نہیں کی تھی اور اس نے سب کو سلام کر دیا تو حانث ہو جائے گا۔ اسی طرح مقرر صاحب نے واعظ نے کیا کیا کہ سب کو طلاق دینے کی نیت کی اور بیوی کا استثناء بھی نہیں کیا، تو فرماتے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر اس نے نیت کی کہ میں لوگوں کو طلاق دے رہا ہوں اپنی بیوی کو نہیں دے رہا، تو دیانتاً جو ہے اس کی بات مان لی جائے گی، قضاً نہیں مانی جائے گی۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ واعظ والے مسئلے کو یمین والے اس مسئلے پر قیاس کیا جائے۔ فَإِنَّ فِي اچھا پھر آگے فرمائے کہ فَإِنَّ فِي مَسْأَلَةِ الْيَمِينِ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ يَعْلَمُ أَنَّ زَيْدًا فِيهِمْ أَوْ لَا، اور فرماتے ہیں کہ مسئلہ یمین میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ زید ان میں ہے یا نہیں ہے، اسی طرح قضا والے مسئلے میں بھی ہے